مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ کل ایک مضمون عرض کیا تھا، اسی سلسلے کی ایک بات اور بھی ہے۔ کمائی جو ہے ایک تو دنیا کی دنیاوی ہوتی ہے، ایک کمائی جو ہوتی ہے وہ آخرت کی اخروی۔ دنیاوی کمائی کے سلسلے میں ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اور اس اعتبار سے جس لائن میں بھی ہے دوسرے سے زیادہ ہونے کی، بڑھنے کی فکر رہتی ہے۔ ایک دکان ہے تو 2 کر لیا، 2 ہو گئی تو 3 کر لیا، معلوم ہوا کہ ماہانہ آمدنی بالفرض ہزاروں میں جا رہی تو کوشش کرتے ہیں لاکھوں ہو جائے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکریں کرتے ہیں۔ اسی طرح ایمان والوں کو بھی یہ فکر ہونا چاہیے، اللہ پاک اس کا کچھ حصہ ہم سب کو نصیب فرما دے، کہ اعمال کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر۔ دنیا کی جو کمائی ہے وہ تو بس اسی زندگی تک ہے، اس کے بعد تو ختم ہے، اور اعمال کی جو کمائی ہوتی ہے وہ یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی کام آئے گی۔ تو ایمان والے کی خصوصیت یہ ہونا چاہیے، قرآن مجید میں اس کو ذکر بھی کیا ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ جو لوگ نیک بندے ہیں، اللہ والے ہیں، انبیاء علیہ السلام ان کے طریقے پر چلنے والے، وہ نیکیوں میں، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے ہیں۔ کتنا جذبہ تھا ان حضرات میں۔ 2 واقعی یاد آ رہے ہیں اس وقت میں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور صحبت کے نتیجے میں ایک صحابی میں یہ جذبہ تھا اور داعیہ تھا کہ نیکیوں میں، دینی کاموں میں، اعمال میں ہم ایک دوسرے سے بڑھ جائیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی اس میں رہتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فکر میں رہا کرتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر سے آگے بڑھ جائیں۔ کہ ایک موقع آیا خرچ کرنے کا، اتفاق وہ موقع ایسا تھا کہ حضرت صدیق اکبر کے پاس کم تھا، حضرت عمر کے پاس زیادہ تھا، تو خیال ہوا کہ آج تو بڑھ ہی جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس زیادہ ہے ہی۔ چنانچہ حضرت عمر اپنی دانست میں آدھا مال بہت لے کر کے آئے کہ آج تو بڑھ ہی جائیں گے، لے کر کے آئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے آئے۔ تو آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کیا لائے، کتنا لے کے آئے؟ کہا حضور آدھا لائے، آدھا گھر پر ہے۔ اپنے خیال میں یہ تھے کہ بہت لے کر کے آئے۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا تم کیا لائے؟ کہا حضور سب لے کر کے آئے، صرف اللہ رسول کو چھوڑ کے آئے۔ جب یہ جملہ سنا تو حضرت عمر نے اسی وقت فرمایا کہ ابو بکر ہم تم سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی یہ فکر رہتی تھی کہ دین کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، یہ فکر رہا کرتی تھی۔ اس فکر کے نتیجے میں ظاہر ہے ان کی جو دینداری تھی، ان کا تقویٰ، ان کی صالحیت وہ سب سے زیادہ نمایاں تھی، کیونکہ اسی فکر میں رہا کرتے تھے۔ اور یہ فکریں جو تھیں صرف بڑوں میں نہیں تھی بلکہ بچوں تک میں تھی۔ یعنی چھوٹے چھوٹے کم عمر صحابہ تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے، یعنی 15 سال کی عمر نہیں ہے ان کی، 13 سال 14 سال اسی کے آس پاس ہے، لیکن ان کا جذبہ یہ رہا کرتا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کام میں شریک ہو جائیں۔
ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے تھے مقابلے پر. تو آپ کا معمول یہ تھا کہ مدینہ طیبہ سے جب باہر سب لوگ چلے جاتے تو آپ ایک معائنہ کرتے تھے، اور اس کا منشا یہ ہوتا تھا کہ اجمالی طور پر ہر ایک کے حالات معلوم ہو جائے، کس کو کیا ضرورت ہے کیا ضرورت نہیں ہے، اور کون سے وہ لوگ ہیں جو جانے والے نہیں ہیں ان کو واپس کر دیا جائے. تو اس میں کچھ صحابہ جو بالکل نو عمر تھے وہ بھی پہنچ گئے اس میں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تم واپس جاؤ. 2 بچے ایسے تھے، ایک حضرت رافع ابن خدیج اور ایک حضرت سمرہ ابن جندب، جن کی عمر جو ہے بس 14 سال کے آس پاس ہے، یعنی بالغ نہیں ہوئی. آج کل تو 14 سال کی عمر میں ہمارے ماحول میں جو بچے رہ رہے ہیں ان کو جذبہ کیا، انہیں خواب میں نظر نہیں آئے گا. وہ تو خواب میں اور خیال میں ان کے تو وہ بسا رہتا ہے، موبائل اور موبائل کی ساری چیزیں خرافات بھری رہتی ہیں. ان کے جذبے کا حال یہ ہے. حضرت رافع ابن خدیج نے اپنے والد سے کہا، پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ ایڑیوں کے بل پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں تاکہ تھوڑا قد بڑھے اور آپ واپس نہ کریں مجھے بڑا سمجھ کر کے، لیکن ظاہر ہے آپ ہر ایک کی عمر کا اندازہ آپ بتائیے. تو آپ نے کہا نہیں بچے تم واپس جاؤ. تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ہم تیر بہت اچھا چلا لیتے ہیں، یعنی یہ کام ہم کو بہت اچھا آتا ہے اور اس کی وہاں ضرورت تو پڑے گی، آپ سفارش کر دیں ان سے. دیکھیے باپ جو ہے بیٹے کی سفارش کر رہا کہ رسول اللہ آپ ان کو اجازت دے دی کہ چلے جائیں صاحب. حالانکہ جہاں جا رہے ہیں وہاں کیا کرنا ہے، انجام کیا ہونا ہے سب کو پتہ تھا، لیکن ایک جذبہ دین کا تھا کہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ ہو، ہماری بھی شرکت ہو جائے اس کے اندر. چنانچہ والد نے سفارش کر دی اور آپ نے ان کو اجازت دے دی. تو اب دوسرے جو صاحب تھے سمرہ ابن جندب، بعض اس میں یہ ہے کہ وہ رونے لگے کہ ہمارے ساتھی کو اجازت مل گئی اور ہم کو اجازت نہیں مل رہی. تو انہوں نے اپنے والد سے کہا، ان کے سوتیلے والد تھے حضرت جندب کی، ان کے والد انتقال ہو گیا تھا دوسرا نکاح ہوا تھا. تو اپنے سوتیلے والد سے کہا کہ ان کو اجازت مل گئی، یہ تیر اچھا چلا لیتے ہیں، حالانکہ ہم کشتی اچھی جانتے ہیں، اگر دونوں کا مقابلہ ہو کرا لیا جائے تو اگر ہم اس پہ آ جائیں تو ہم کو بھی اجازت مل جانا چاہیے. تو ان کے والد نے بھی سفارش کر دی کہ حضور مقابلہ کرا دیجیے. چنانچہ مقابلہ ہوا تو حضرت سمرہ جو ہے غالب آ گئے، ان وہ جیت گئے. تو ان کو اجازت دے ہی چکے تھے، ان کو بھی آپ نے اجازت دے دی. یہ جذبہ تھا آپ کی صحبتوں کا، آپ کی تعلیم کا اور تربیت کا. آج ہم لوگوں کا جذبہ ہے دنیاوی اعتبار سے پڑھنے کا، ان لوگوں کا جذبہ ہوتا تھا دینی اعتبار سے آگے بڑھ جانے کا کہ ہم جتنے زیادہ دین کے کاموں میں ہمارا حصہ ہو جائے یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہو جائے گی. اور ایک دن عرض کیا تھا، ایک خاتون نے اپنے بچے کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا اور یہ کہہ کر کے حضور فرمایا اس کو کیا کریں گے، جا کر اس کی دیکھ بھال کرنا پڑے گی، یہ ہمارے وہاں کیا کام آئے گا. کہا حضور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کے کام نہیں آئے گا، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ پر کوئی تیر یا تلوار آئے تو یہ ڈھال بن جائے کم سے کم، تو قیامت کے دن میرے لیے سرخروئی کا ذریعہ ہو جائے گا کہ آپ کی حفاظت میں میرا بچہ استعمال ہو جائے. یعنی یہ نیکیوں کے اعتبار سے. اور بعض صحابہ کرام کے سلسلے میں کہ وہ حضرت عمرو بن جموح کھجور کھا رہے تھے، تو انہوں نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ کھجور کھائیں اور پھر اس کے بعد کام کریں. انہوں نے کھجوریں الگ ڈالی اور پتہ نہیں اسی میں وقت نکل جائے، موقع ہمارے ہاتھ سے چلا جائے. تو بات یہ ہے بھائی ایمان والے کے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جیسے ہم مال میں بڑھنا چاہتے ہیں، ایمانیات میں، دین میں، اعمال میں، دینی کاموں میں ہم زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ ہم ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی فکریں کریں، کوشش کریں. لیکن ظاہر ہے یہ بات تو جب ہی پیدا ہوگی جب ہمارا ذہن دینی ہوگا، ہمارا مزاج ایمانی ہوگا. آج تو ہماری سوچ خالی مادیات کے تعلق سے ہو گئی اور مالیات کی. ہر آدمی چھوٹے سے لے کے بڑا تک، خود ہم لوگ بھی سب شامل اس میں ہیں کہ ہر وقت 99 کے چکر میں کہاں سے پیدا ہو، کہاں سے آ جائے، کہاں سے یافت ہو جائے، کہاں اتنا ہو جائے، یہ ہو جائے. اسی بنیاد پر ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی ناجائز کاموں کے لیے بھی قدم اٹھا دیتا ہے کہ کچھ تو مل ہی جائے گا ہم کو اس کے اندر. اس لیے بھائی
ہم جہاں دنیا کے اعتبار سے ہم سوچ ہماری فکر ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، اللہ پاک ہمیں اس کی فکر نصیب فرما دے کہ اعمال کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے بھی آگے بڑھنے کا ایک دوسرے سے جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، دینی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، طاعت کے اعتبار سے ہم اگر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ بھوکے نہیں مریں گے، اللہ پاک غیب سے انتظام کرے گا۔ بلکہ تجربہ اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو لوگ دین میں لگتے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، دین میں لگے اعتدال کے ساتھ، غلو کے ساتھ نہ ہو، ہر ایک کے حقوق ادا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ دینی زندگی میں جو راحت، آرام، سکون اور چین اور اللہ کی طرف سے فتوحات کے جو دروازے کھلتے ہیں، وہ تو دنیا دار کے، وہ دیندار کو دیکھ کر کے اس کے منہ میں پانی آتا ہے، اس کے پاس آ کہاں سے رہا۔ یہاں ہم 24 گھنٹے چھٹے رہتے ہیں تو ہماری ضروریات پوری نہیں ہو پاتی، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ دین میں لگے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو دے رہا ہے، اللہ پاک دکھاتا ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جب باغیوں کو اور فاسقوں کو دے رہا ہے تو کیا اپنوں کو بھوکا مار دے گا کیا؟ ظاہر ہے جب ان کے لیے رزق کا اللہ انتظام کر رہا ہے تو اپنوں کے لیے تو غیبی انتظام رزق کا ہوگا، اور ایسی جگہوں سے اللہ پاک عطا فرمائیں گے کہ وہاں وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ کہاں سے ہمارے لیے آ گیا یہ۔ لیکن چونکہ دین میں لگنا، لیکن وہ دو باتیں ذہن میں رہیں، اعتدال بھی رہے اور حقوق کی ادائیگی رہے۔ ہم تلبی اگر کر رہے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک طرف سے کما رہے ہیں، ایک طرف سے ضائع کر دے رہے ہیں ہم کو۔ بے اعتدالی کریں گے تو نقصان پہنچائے گا اس کے اندر۔ اعتدال کے ساتھ حقوق کی ادائیگی اگر ہم دینداری میں رہ کر کے کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے محروم کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اللہ پاک اس کی حاجات، اس کی ضروریات، اس کے مسائل و مشکلات آئیں گے تو حالات اس کے لیے بھی، ایسا نہیں کہ حالات نہ آئیں، اس سے زیادہ آئیں گے، لیکن چونکہ اللہ سے ایک تعلق پیدا ہو گیا ہے، اس تعلق کی بنیاد پر اس کے لیے سارے مشکلات آسان اور سارے مسائل کا حل ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ اس لیے بھائی ہم سب کو اس کی فکر کرنا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے کہ روزانہ شام کو روزانہ اپنے اعمال کا صبح سے لے کر کے شام تک جائزہ لے لیں کہ آج کتنا کمایا ہم نے۔ ارے بھائی کاروبار کے اعتبار سے تو اندازہ کرتے ہی ہیں، تو اعمال کے اعتبار سے بھی اندازہ کرنا چاہیے۔ مان لیجیے کل اعمال ہمارے جو تھے آج کچھ بڑھ گئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر کمی پیدا ہو رہی ہے تو پھر فکر کی بات ہے کہ گر کیوں رہے نیچے آ کر کے، اور اگر زیادہ ہوئے لیکن تھوڑے بہت ہوئے تو بھی فکر ہو، ہمیں اور کرنا چاہیے۔ اس طریقے کا اگر آدمی بار بار محاسبہ کرتا رہے گا تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک دل میں اس کی کیفیت پیدا کر دیں گے، اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر وہ بہت سارے اعمال اور نیکیوں کی کو توفیق ملتی رہے گی۔ تو آج جو گزارش کی بھائی وہ یہ کہ مادی اعتبار سے جیسے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہم کو فکر ہے، اسی طریقے سے دینی اعتبار سے بھی مسابقہ کی اللہ فکر نصیب فرما دے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے اس کا ایک طریقہ روزانہ جائزہ لیتا رہے۔ جب جائزہ لے گا تو خود ہی فکر ہوگی بھائی پیچھے کیوں ہیں، یہ تو کم ہو رہا، ہمیں اور کرنا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سلسلے واقعہ سنا ہے کہ حضرت کہیں سے جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو کسی عورت نے یہ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو پوری رات نماز پڑھتا ہے۔ کسی سے تذکرہ کیا، حضرت کے کان آواز پہنچی، حالانکہ اس وقت پوری رات نوافل پڑھنے کا معمول حضرت کا نہیں تھا، پڑھتے تھے، تو دل میں فوراً اپنے سوچا، اپنے رب سے کہا کہ دنیا ہمارے بارے میں تو یہ سمجھتی ہے کہ ہم پوری رات عبادت کرتے ہیں اور ہم کر تو رہے نہیں، تو اسی دن سے طے کر لیا، اور پوری رات پھر انہوں نے نفل پڑھنا۔ لیکن بھائی ہر ایک نقل نہ اتارے، ان کے اپنے قوت تھے، ان کی استعداد تھی، طاقت تھی، اب تو کمزوریاں ہیں نا۔ بقول حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے بڑا پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے پہلے لوگ خون نکلواتے تھے، یہ خون زیادہ ہو گیا اس کو نکلواتے ہیں، اب خون چڑھانا پڑ رہا ہے، لہٰذا جب یہ دور آ گیا تو اس میں نیکیاں تو کرے لیکن اپنی طاقت اور اپنی استعداد اور اپنی جو ہے تحمل کے بقدر، تحمل سے زیادہ بالکل نہ کریں، کیونکہ جوش اور جذبے میں کوئی کام کر لیا، ہفتہ آشرا چلیں گے گاڑی بڑھ جائے گی، معلوم جو کچھ ہو رہا تو بھی چلیں گے ساتھ۔ اس لیے فرمایا گیا اتنے اعمال کرو جتنے آسانی کے ساتھ میں کر سکتے ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دینی اعتبار پہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی فکر